السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیت کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر، تو اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں، یہودیت میں، سکھ مذہب میں، دین اسلام میں۔ درست جواب دین اسلام میں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان، مال اور عزت کی حفاظت و حرمت کا درس دیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، صلح حدیبیہ میں، خطبہ حجۃ الوداع میں۔ درست جواب خطبہ حجۃ الوداع میں۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر ہے۔ مکروہ، مباح، حرام، مانع۔ درست جواب حرام۔ دین اسلام نے خودکشی کو قرار دیا ہے مکروہ، منافقت، مشکل، حرام۔ درست جواب حرام۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اسلام خالی جگہ کا دین ہے۔ امن و سلامتی۔ سب سے بڑا گناہ خالی جگہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ۔ مسلمان وہ ہے جس کی خالی جگہ اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔ زبان: جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام خالی جگہ کو بچا لیا۔ انسانوں: ہمیں چاہیے کہ ناگہانی آفت کی صورت میں اپنی اور دوسروں کی خالی جگہ کی حفاظت یقینی بنائیں۔ جانو: دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ اسلام دوسروں کی جان و مال سے متعلق ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام بلا تفریق رنگ و نسل ہر انسان کی قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت و حفاظت کا علم بردار ہے۔ اسلام ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ جب کسی علاقے میں وبا پھیلے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب تم کسی خطے سے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور اگر کوئی وبا تمہارے علاقے میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ کسی ملک میں ٹریفک کے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ ناگہانی آفات سے بچاؤ کی کوئی سی 5 حفاظتی تدابیر لکھیں۔ سیلاب کی صورت میں بلند یا محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ زلزلے کے وقت اگر گھر، اسکول یا کسی اور عمارت میں ہوں تو فوراً باہر نکل جائیں۔ زلزلے کے وقت اگر گاڑی میں ہے تو گاڑی روک دیں اور زلزلہ رکنے کا انتظار کریں۔ زلزلے کے وقت اگر پیدل چل رہے ہوں تو رک جائیں اور بیٹھ جائیں۔ بارش کے موسم میں بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ تحریر کریں۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن، تحمل، برداشت اور بقائے باہمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام بلا تفریق رنگ و نسل ہر انسان کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت و حفاظت کا علم بردار ہے۔ اسلام ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی حرمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہر انسان کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں مرد و عورت، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حفاظت سے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ ذہنی آزمائش: حادثات سے بچاؤ کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ بتائیں۔ تحقیق: ابتدائی طبی امداد کے طریقے تلاش کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: ناگہانی حالات اور حادثات کی صورت میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ خاکہ تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترجمہ کسی چارٹ پر خوش خط لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائے اساتذہ: طلبہ کو اپنی اور دوسروں کی زندگی کی اہمیت اور حفاظت کے بارے میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے بتائیں۔ طلبہ کو ٹریفک قوانین کے اشاروں کے بارے میں تصاویر کی مدد سے بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مشق آپ کے لیے آسان ہو چکی ہے، اور مزید آسان تب ہوگی جب آپ اس کو یاد کر کے لکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔